صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز بزرگ و عزیز دوست، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ ایک عشرہ مکمل ہو کر دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اور آج کا جو روزہ ہے 13واں روزہ ہے۔ تقریباً آخر رمضان کو ہم لوگ پہنچ رہے ہیں۔ آدھا رمضان مکمل ہونے والا ہے، آدھا رمضان ہمارے سامنے باقی ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ کچھ عبادتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک ہے رمضان کا روزہ، دوسرا ہے تراویح، تیسری عبادت ہے اعتکاف، چوتھی عبادت ہے شب قدر کی تلاش اور طاقت ہے۔ یہ چار عبادتیں رمضان سے تعلق رکھتی ہیں، اور صرف رمضان میں ہی ان عبادتوں کا وجود رہتا ہے۔ رمضان بہت ہی مبارک اور فضیلت والا مہینہ ہے، برکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی صحیح قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے کون رمضان کی صحیح قدر کر رہا ہے، ہمیں خود معلوم کہ میں کتنا رمضان کا حق ادا کر رہا ہوں، کتنا روزے کو روزہ سمجھ کر رہا ہوں، کتنا شوق کے ساتھ اللہ کے لیے تراویح پڑھ رہا ہوں، کتنا میں گناہوں سے بچ رہا ہوں، کتنا میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ کی یاد کر رہا ہوں، قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہوں۔ آدمی خود جو ہے اپنے بارے میں حساب لگا لے سکتا ہے۔ حساب لگانے پر آدمی کا دل مطمئن نہیں ہے تو سمجھیں گے ہمارا رمضان جو ہے ایسے ہی بیکار گزر رہا ہے۔ اگر ہمارا دل ہماری عبادتوں کے اوپر مطمئن ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے رمضان کا حق ادا کرنے کے اللہ توفیق دے۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، آدھے رمضان پر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں، آدھا رمضان باقی ہے، تو اس کی صحیح قدر کرنے کی کوشش کریں اور اس کی اہمیت کو اپنے دل میں بٹھائیں۔ بہت ہی گزرنے والا مہینہ، بہت ہی برتری والا مہینہ، اس مہینے کو اللہ رب العزت نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ۔ تو رمضان کی صحیح قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بہت سارے لوگ وہ ہیں
جو رمضان میں مالی عبادت بھی بہت شوق و ذوق کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ عبادتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک بدنی عبادت ہے اور ایک مالی عبادت۔ بدنی عبادت وہ عبادتیں جو انسان اپنے بدن سے کرتا ہے، اور مالی عبادتیں وہ ہیں جن کو انسان مال کے ذریعے سے پورا کرتا ہے، جیسے صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور اسی طریقے سے اپنے روزوں کا فدیہ ہے، قربانی ہے۔ یہ تمام چیزیں مالی عبادتوں میں اس کا شمار ہوتی ہیں۔ تو بہت سارے لوگ رمضان کے مبارک مہینے میں مالی عبادت کو بھی بہت شوق سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جو رمضان کے مبارک مہینے میں اپنی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اور اقام الصلاۃ، نماز ادا کرے، نماز قائم کرے، نماز کا اہتمام کرے۔ وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ والحج، اور حج ادا کرے۔ وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھے۔ تو یہ جو ہے بہت ہی بنیادی ارکان ہیں، اور ان چیزوں کا اسلام کے اندر کیا مقام ہے؟ جڑ کا مقام یہ چیزیں رکھتی ہیں۔ مثال کے اعتبار سے کوئی بہت بڑا درخت ہے، بہت چوڑا ہے، اور اس کا سایہ بہت گھنا ہے، لیکن اس کی جڑیں کھوکھلی ہیں، تو وہ آج نہیں تو کل جو ہے کتنا بھی بڑا درخت ہو گر جائے گا۔ یہ بہت بڑی زبردست بلڈنگ بنائی گئی، خوبصورتی کے اعتبار سے بہت ہی ممتاز حیثیت رکھتی ہے، اور اندر کا منظر بھی بہت ہی خوشنما معلوم ہوتا ہے، باہر کا منظر بھی دلکش معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی بنیاد کھوکھلی ہے، تو وہ عمارت زیادہ دن ٹہر نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے اسلام کے بنیاد یہ 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی عمارت ٹہرتی ہے، اور یہ 5 چیزیں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر ان چیزوں کے اندر کھوکھلا پن آ جائے تو اسلام کی عمارت ان چیزوں کے اوپر کھڑ نہیں سکتی۔ اسلام جو ہے ہمارا ایمان جو ہے کمزور ہو جائے گا۔ جب اسلام ہمارا ایمان ہمارا کمزور ہو جائے تو پھر اپنی ذات سے اعمال صالحہ کا وجود، اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ تو اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کو اللہ رب العزت نے فرض فرمایا مالداروں پر، جیسا کہ نماز فرض ہے مسلمان کے اوپر، اسی طریقے سے روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ لیکن نماز کے فرض ہونے میں اور روزے کے فرض ہونے میں، زکوٰۃ کے فرض ہونے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نماز ہر مسلمان کے اوپر فرض، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے مسافر ہو، چاہے مقیم ہو، مالدار ہو یا فقیر ہو، ہر آدمی کے اوپر نماز فرض۔ لیکن زکوٰۃ جو ہے ہر مسلمان کے اوپر فرض نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے صاحب نصاب کا ہونا ضروری ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کہتی ہے کہ اگر کسی کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا پھر جو ہے 50 پر 2.5 تولے چاندی ہو، یا اس کے برابر کا کوئی مال ہو، یا اس کے برابر پیسے اگر ہمارے پاس ہوں، تو ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اگر وہ اس مال کے اوپر سال گزر جائے۔
غریب کے اوپر زکات فرض نہیں ہے. جو صاحب نصاب نہ ہو شریعت اس کو اس چیز کا پابند نہیں بناتی کہ بھائی غریب ہو یا مالدار ہو، فقیر ہو، امیر ہو، ہر آدمی کے اوپر زکات فرض، ایسا مسئلہ نہیں. صرف مالدار کے اوپر زکات فرض کیا گیا. اور اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں نماز کو اور زکات کو ملا کر کئی مقامات پر بیان کیا گیا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو. اور بعض صحابہ کا قول ہے، بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، لیکن ان میں سے 3 چیزیں بہت ہی ضروری ہیں. 3 چیزیں بہت ہی ضروری ہیں. یہ تو ایمان، دوسرا نماز، تیسرا جو ہے زکات. جو آپ کی زکات ادا نہیں کرتا، بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں ضروری ہیں. اگر کوئی آپ کی زکات ادا نہیں کرتا تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی. زکات ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہماری نمازیں بھی اللہ کے یہاں قابل قبول تک نہیں پہنچتی. قابل جو ہے ہماری نمازیں قابل قبول نہیں. تو زکات جو ہے بہت بڑی عبادت ہے اور اسلام کا ایک اہم رکن ہے. اس کو ادا کرنے کی بہت ہی جو ہے اہتمام کے ساتھ اور بہت ہی شوق و ذوق کے ساتھ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا. اگر کسی کے اوپر زکات واجب ہو جائے لیکن زکات ادا کرنے میں ٹال مٹول آدمی کر رہا ہے تو آدمی بہت بڑا گنہگار ہے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے مال میں زکات کا 1 روپیہ اگر رک گیا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بہت بڑے پیسے اور پیسوں کی بڑی مقدار کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرما رہے ہیں، بلکہ زکات کا 1 روپیہ بھی اگر کسی کے مال میں ٹک جاتا ہے، یعنی اس 1 روپیے کی زکات ادا نہیں ہوتی، 1 روپیہ کی زکات کا اگر کسی کے مال میں قرار پا جاتا ہے تو اس 1 روپیہ پورے مال کو ناپاک کر دیتا ہے. اس 1 روپیے کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے اس کے اوپر حالات لائیں. تو زکات جو ہے بہت ہی اونچی عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت ہے. آج جو ہے لوگ زکات ادا کرنے میں بہت ہی جو ہے کاہلی سے، سستی سے کام لیتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جن کے یہاں زکات کا کوئی اعتبار ہی نہیں. وہ لوگ زکات کا 1 روپیہ بھی نہیں نکالتے اور لوگوں کے دماغوں میں یہ رہتا ہے کہ بھائی 2.5% کیوں نکالیں، ہم تو کیا ضرورت ہے. اگر یہ 2.5% اگر میرے مال میں رہا تو میرے مال میں کتنی بڑھوتری ہو جائے گی، کتنا میرا مال بچ جائے گا، کتنے میرے مال میں اضافہ ہو جائے گا. بہت سارے لوگ اس طرح سوچتے ہیں اور ان کا اس طرح سوچنا بالکل غلط ہے، دھوکے میں ہیں وہ لوگ. اگر اس طرح سوچیں گے تو پھر کبھی بھی جو ہے زکات کی توفیق نہیں ہوگی. اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ رب العزت نے کل مال میں صرف 2.5% فرض فرمایا. اگر اللہ یہ کہتے کہ بھئی پورے مال میں سے 2.5% تم رکھ لو اور باقی کا میرے لیے دے دو تو ہمارے لیے کوئی جو ہے شکوے اور شکایت کا کوئی حق نہیں تھا. اور اللہ جب یہ حکم دیتے تھے تو اللہ کے لیے انصاف کی بات تھی اور ہمارے لیے ضروری یہ تھا کہ ہم جو ہے 2.5% اپنے لیے رکھیں اور باقی کا پورا اللہ کے لیے خرچ کر دیں. لیکن اللہ نے یہ حکم نہیں دیا بلکہ 2.5% سے تو میرے لیے دو. اللہ کا یہ حکم ہو رہا ہے. ہر 40 روپیے میں 1 روپیہ، ہر 100 روپیے میں 2.5 روپیہ اللہ مانگ رہے ہیں. کسی کے پاس 100 روپیے ہو تو 2.5 روپیے دینے میں کیا کمی آ جاتی ہے؟ کیا 2.5 روپیے کم ہو جائیں تو اس کا کتنا نقصان ہو جائے گا؟ کیا یہ نقصان جو ہے اس کے مال کو برباد کر دے گا، اس کے جو ہے بزنس کو جو ہے کھوکھلا بنا دے گا یا اس کی بزنس کو ختم کر دے گا؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے دیتا رہتا ہے اللہ رب العزت اس کے مال میں برکت دیتے رہتے ہیں.
تیسرے بارے میں اللہ رب العزت جو ہے مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ اگر 1 روپیہ تم میرے لیے لگاؤ گے، 1 روپیہ اگر تم میرے لیے لگاؤ گے تو اس کی مثال یہ ہے کہ کھیتی باڑی کرنے والا ایک بیج زمین میں ڈالتا ہے تو اس ایک بیج سے 7 بالیاں نکلے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو ایک بیج سے کتنے جو ہے بیج نکل رہے ہیں؟ 700 بیج نکل رہے ہیں۔ تو ایسے جو ہے تمہارے 1 روپیے کا کہ اگر تم 1 روپیہ میرے راستے میں لگاؤ گے تو میں 700 گنا بڑھا کر تمہیں لوٹاؤں گا۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے ان چیزوں کے اوپر یقین بھی نہیں کرتے، اور اللہ کے وعدوں پر یقین نہ کرنا کفر کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ کے وعدوں پر جس کو یقین نہیں ہے تو اس کو جو ہے صحیح معنوں میں مسلمان نہیں کہا جاتا۔ اللہ کا وعدہ ہو رہا ہو اور اس پہ ہم لوگ شک کریں اور اس کے پورا ہونے میں ہم لوگوں کو شک ہو تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے زکات کا پورا حساب کر کے اپنا جو ہے زکات کا مال اللہ کے لیے دے دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے ایسے جگہوں سے اور ایسے جو ہے حالات میں اس کے لیے روزے کا انتظام کرتے ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پڑوس ملک پاکستان، اس ملک کے اندر ایک گاؤں ہے لاہور، اس گاؤں کا ایک واقعہ ہے، اور یہ واقعہ جو ہے تعلیم صاحب کا، جو فرماتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی جو دکان ہے وہ کتابوں کی دکان تھی، اور وہ کتابیں دینی کتابیں، قرآن حدیث اور فقہ کی کتابیں جو ہیں ان کی دکان میں بیچی جاتی تھی۔ دنیا کی کتابیں نہیں، دنیا کے کسی کورس کی کتابیں نہیں، بلکہ دینی کتابیں جو ہے ان کا یہ دکان تھا۔ تو فرماتے ہیں وہ کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بارش اتنی زیادہ ہو گئی، بارش کی وجہ سے ہمارے لاہور کے سڑک جو ہے، لاہور کے ہمارے بازار جو ہیں، بازاروں میں گھومنا پھرنا ہمارے لیے مشکل تھا کہ آدمی کے گھٹنے تک پانی آ چکا۔ ایسے موقع پر صبح ہوئی، دکان کا وقت ہوا، تو میرے دل کے اندر خیال آیا کہ بارش ہو رہی ہے، ایسے وقت میں دکان کھولوں گا تو میرا کیا جو ہے بیکار ہو سکتا ہے، کیا بکری میری ہو سکتی ہے، اور ویسی بھی میری دکان جو ہے دینی کتابوں کی دکان ہے، دینی کتابوں سے پہلے سے ہی لوگ جو ہے بہت دور، اور ویسے میں بارش بھی ہو رہی ہے، بارش کے موقع پر کون دین کی کتابیں خریدنے آئے گا؟ کس کے اندر دین سے اتنی محبت ہے، کس کے اندر جو ہے دین کی اتنی طلب ہے کہ اتنی بڑی اور اتنی بھاری بارش ہوتے ہوئے بھی آپ بھی جو ہے دین کی کتابیں خریدنے بازار میں آ جائیں۔ لیکن فوراً پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے فرما دیا ہے کہ بھائی روزی کے بارے میں تم لوگ جو ہے محنت کرتے رہو، محنت کرنا تمہارا کام ہے اور روزی کا انتظام کرنا میرا کام ہے۔ تو یہ بات میرے دل میں آتے ہی میں نے کیا کیا، چھتری ہاتھ میں پکڑی اور اپنے دکان کے لیے نکل گئے، اور راستے میں میں اپنے گھٹنے تک جو ہے بھیگتا ہوا دکان پر پہنچا۔ بہت ہی زور کی بارش تھی، پورا سڑک جو ہے بند تھا، کوئی آدمی جو ہے بازار میں نظر نہیں آتا تھا۔ اب میں جو ہے اللہ کا نام لے کر دکان کھولا، دکان کھول کر جو ہے اپنے کپڑے کو سکھایا، سکھانے کے بعد سوچنے لگا کہ میں آج تو کوئی بیپار نہیں ہوگا، چلو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ قرآن جو ہے آج قرآن پڑھنے کا موقع اللہ نے دیا ہے، شام کا موقع ہے، جتنا ہو سکے قرآن پڑھیں۔ اس نیت سے انہوں نے قرآن لیا، قرآن لے کر رہن پر رکھا اور قرآن کو کھولا پڑھنے کے لیے، تو ابھی شروع نہیں کیا کہ بہت سارے لوگ جو ہے چھتریاں پکڑ کر کتابیں خریدنے آ رہے ہیں، اور وہ لوگ جب آئے میرے دکان کے اوپر تو مجھے بہت تعجب ہوا کہ اتنی زور کی بارش ہو رہی ہے اور سیلاب کا موقع ہے اور سڑکیں جو ہے پانی سے بھری ہوئی ہیں، سڑکوں پر چلنا انسان کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ایسے وقت میں اس جو ہے برے حالت میں بھی لوگ جو ہے کتابیں خریدنے آ رہے ہیں۔ وہ لوگ کہاں ہیں کتابیں خریدیں، کتابیں خرید کر بیکار ہو گیا، وہ لوگ جو ہے اپنی کتابیں لے کے چلے گئے۔
تو فرماتے ہیں کہ میں نے دوسرے دنوں کا حساب کیا اور اس دن کا بھی حساب کیا، تو مجھے جو ہے دوسرے دن کے بیپار میں جتنا مجھے نفع ملتا ہے اتنا ہی نفع مجھے بارش کے سخت دن میں بھی مجھے ملا۔ تو یہ جو ہے اللہ کی مدد ہے، ایسی مددیں اللہ رب العزت جو ہے عطا کرتے ہیں۔ تو یہ مددیں کب ہمیں زندگی میں ملتی ہیں، کب ہماری زندگی میں آتی ہیں؟ جبکہ ہم بھی اللہ کا حق ادا کریں۔ جب بندہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی بندے کا پورا خیال کرتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کا حق ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت بھی جو ہے اس کو اپنی نگاہ سے نکال دیتے ہیں، اس کو اپنی نگاہ سے جو ہے اللہ میں گرا دیتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے، بڑی سی بڑی دکان ہے اور اچھی اچھی چیزیں اس کی دکان پر ہیں اور سستی بھی ہیں، لیکن پھر بھی اس کی روزی میں برکت نہیں ہوتی، گاہک جو ہے اس کی دکان پر نہیں آتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مالی عبادتوں کا حق ادا کریں اور خصوصاً زکات کا ایک ایک پانی کا حساب کریں، ایک ایک پانی کا حساب کر کے زکات جو ہے مکمل نکالنے کی کوشش کریں۔ میں ہر بار کہتا رہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ جس کے جو ہے زندگی میں برکتیں نہیں ہیں اور وہ بندہ جو ہے روزی کے معاملے میں پریشان ہے، تو وہ آدمی سوچ لے کہ وہ آدمی جو ہے اپنا زکات مکمل طریقے سے ادا کر رہا ہے یا نہیں۔ اور میں جو ہے اپنے ذہن سے اپنے ذہن سے بات میں بتا رہا ہوں، اور یہ بات جو ہے کسی بڑے جو ہے عالم کی بات نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، نہ ہی کسی صحابی کی بات ہے، بس میں اپنے ذہن سے بات بتا رہا ہوں کہ انسان کی زندگی میں، انسان کی روزی میں بے برکتی کی 3 وجوہات ہیں۔ انسان کی زندگی میں بے برکتی کی 3 وجوہات ہیں۔ جب 3 گناہ انسان کرتا ہے تو اللہ رب العزت روزی کی برکت چھین لیتے ہیں، اور اس میں سے پہلی چیز نمازوں کا اہتمام، کیونکہ نمازوں کا اہتمام کے اوپر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے وعدہ کیا گیا ہے کہ جو بندہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی روزی کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ تو روزی کی بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بندہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، نمازوں کا خیال نہیں کرتا، نمازوں کی کوئی پابندی نہیں، تو اس کی وجہ سے بے برکتی آتی ہے۔ اب دوسری چیز زکات ادا نہ کرنے کی وجہ سے، جب بندہ زکات ادا نہیں کرتا تو زکات ادا نہ کرنے پر اللہ رب العزت جو ہے روزی کی برکت چھین لیتے ہیں، اور یہ بات بھی حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اب تیسری بات ظلم ہے، تیسرا گناہ ظلم ہے۔ ایک آدمی دوسرے کے اوپر جب ظلم کرتا ہے تو جس آدمی کے زندگی میں یہ گناہ آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی زندگی سے برکت ختم کر دیتے ہیں، چین ختم ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، آدمی جو ہے اب بڑی سے بڑی محنتیں کرتا ہے لیکن اس کی زندگی میں برکت نہیں آتی۔ تو اس لیے زکات جو ہے بہت ہی اہم عبادت ہے اور اسلام کا بہت ہی اہم رکن ہے۔ اپنے جو ہے پورے زکات کا حساب کر کے، پورے مال کا حساب کر کے زکات ادا کرنے کی کوشش کریں۔ شروع میں نے یہ کہا، شروع جو ہے یہ بات آئی تھی کہ انسان جو ہے، مسلمان جو ہے زکات ادا کرنے میں نہ کرنے میں 3 قسم ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے جس کے پاس زکات کا کوئی اعتبار ہی نہیں، 1 روپیہ بھی زکات کا نہیں نکالتے، اور وہ لوگ 2.5% کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بھائی 2.5% کیوں اللہ کے لیے دیں، کیوں اللہ کے لیے خرچ کریں، اگر میں 2.5% اپنے مال میں رکھوں گا تو میرا مال بڑھے گا۔ حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میرے لیے دو گے تو تمہارا مال بڑھتا ہی جائے گا، اور کہاں تک بڑھے گا؟ 700 گنا تک بڑھتا جائے گا۔ اور دوسری جماعت وہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے الحمدللہ زکات ادا کرتے ہیں، لیکن زکات ادا کرنے میں کچھ جو ہے کوتاہیاں ان سے ہوتی ہیں کہ اپنے پورے مال کا حساب نہیں کرتے۔ مثال کے اعتبار سے دکان، کسی چیز کی دکان ہماری چل رہی ہے تو اس دکان کے اوپر زکات کیسے ہوتی ہے کہ اس دکان میں جو مال رکھا ہوا ہے، پورے مال کا جو نفع ہے، اس نفع کی قیمت کے اوپر زکات واجب ہوتی ہے۔ مال کے اوپر تو زکات واجب نہیں، بلکہ اس سے جو نفع ہم کو مل رہا ہے اس نفع کی قیمت کے اوپر زکات واجب ہوتی ہے۔ اب آدمی کے دکان کے اندر
چاہے لاکھ روپے کا مال ہو، چاہے 50 لاکھ روپے کا مال ہو، چاہے کروڑ روپے کا مال ہو، تمام مال کا حساب کرنا آدمی کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے زکات ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو دوسری جماعت کے لوگ وہ ہیں زکات تو ادا کرتے ہیں لیکن مکمل طریقے سے ادا نہیں کرتے، تو یہ بھی جو ہے غلطی ہے۔ اور تیسری جماعت وہ ہے جو امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مالوں کا مکمل حساب کر کے، ایک ایک روپیے کا حساب کر کے زکات ادا کر دیتی ہے، تو اس جماعت کی زندگی میں اللہ کی طرف سے بڑی برکتیں آتی ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ زکات جو ہے اللہ نے فرض کیا ہے، اور اللہ کا احسان اس امت کے اوپر یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس امت کے مالداروں کے اوپر زکات فرض کر دیا ہے، اور اس مال کے لیے حکم دے دیا ہے کہ مالداروں سے زکات وصول کریں، اور مسلمانوں میں جو غریب لوگ ہیں ان کے اوپر خرچ کیا جائے۔ پہلے زمانے میں اللہ کا حکم کیا تھا جس کے اوپر زکات واجب ہو جاتی، جو آدمی اللہ کے لیے صدقہ دینا چاہے تو وہ آدمی کسی دوسرے آدمی کو دینا اس کے لیے جائز نہیں، بلکہ کھلے میدان میں اپنا پورا مال میدان میں رکھ دیں۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے آگ آتی تھی، آگ آ کر اس پورے مال کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ اگر کسی کا مال جل کر راکھ ہو گیا تو یہ جلنے کی وجہ سے لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارا جو زکات کا مال ہے، صدقے کا مال ہے، اللہ نے قبول کر لیا۔ اور اللہ کو جس کا مال پسند نہیں ہوتا تھا، اللہ رب العزت اس کو جو ہے آگ سے نہیں جلاتے تھے، اس کا مال ویسے ہی جو ہے میدان میں پڑا رہتا تھا۔ لیکن یہ حکم اللہ نے ہمارے لیے نہیں دیا، بلکہ ہم اس امت کے مالداروں سے زکات کا مال لے کر مسلمان غریب جو طبقہ ہے اس طبقے کے اوپر، غریب مسلمانوں کے اوپر خرچ کرنے کا اللہ کا حکم دیا، اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہ بھی اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ تو زکات جو ہے بہت بڑی عبادت ہے، مکمل طریقے سے، اکمل طریقے سے اور امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اپنے زکات کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جن جن کے اوپر بھی زکات واجب ہے، جن جن کے اوپر بھی زکات فرض ہے، اللہ رب العزت ان تمام کو امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ مکمل طریقے سے اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔